اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ اس سیشن میں ہم لوگ سورۃ الاحقاف پڑھیں گے۔ یہ 26ویں پارے کی پہلی صورت، 35 آیات ہیں اس کے، مکی صورت ہے، اور یہ بھی صورت حامیم سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلی آیت اس کی حامیم ہے۔ یہ 7ویں صورت ہے جو حامیم سے شروع ہوئی ہے، اور یہ آخری صورت ہے۔ اس کے بعد اور دوسری صورتیں کسی میں بھی حامیم حرف مقطعات سے شروع نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس پر بعد میں بات کریں گے۔ یہ احقاف، یہ نام لیا گیا، کہاں سے رکھا گیا ہے؟ اس صورت کی 21ویں آیت ہے جس میں یہ لفظ آیا ہے احقاف۔ 26ویں پارے کا نام بھی حامیم ہی ہے، ہاں، اسی لفظ پر اس صورت 26واں پارہ کا نام دیا گیا۔ یہ نام جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان ناموں سے یہ مشہور ہوئیں یہ صورتیں یا پارے، اس کے علاوہ ان ناموں کا اور کوئی یہ نہیں ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ ہے، اس میں بقرہ کا لفظ آیا، اس نام سے وہ صورت معروف ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا یعنی قرآن کا اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ جو العزیز ہیں اور الحکیم ہیں۔ العزیز ایبسلیوٹ اتھارٹی رکھنے والا، مکمل اتھارٹی اس پوری کائنات میں۔ اللہ کی ذات غالب ہے ہر شے پر، ہر شے پر مکمل اختیار رکھتی ہے، اور وہ شے الحکیم، اللہ الحکیم ہے۔ حکمت سے اللہ کا ہر فعل حکمت والا ہوتا ہے، اس کے اندر وزڈم ہوتی ہے۔ بے تکا کام اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ ایبسلیوٹ اتھارٹی کرپٹس دا مین ایبسلیوٹلی، یہ جس طرح کا محاورہ ہے، شاید میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن اللہ کے پاس ایبسلیوٹ اتھارٹی ہونے کے باوجود اللہ کے کاموں میں کرپشن نہیں ہے۔ اللہ کا کام وزڈم پر ہے، اللہ کے فیصلے وزڈم پہ ہیں، سبحان اللہ۔ یہ آیت نمبر 1 اور 2 تھی۔ میں چلتا جاؤں گا، پھر آخر میں بتاؤں گا کہ یہ آیت میں چاہتا ہوں لوگ آپ سنتے وقت اپنا قرآن سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ نہیں ہم نے تخلیق کی ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، مگر بامقصد ہے، سچائی کے ساتھ ہے، اور ایک وقت مقرر تک کے لیے ہے۔ یہ ہمیشہ نہیں رہنے والا، ایک خاص وقت تک اللہ نے جو متعین کیا ہوا ہے اس وقت تک ہی رہے گی یہ کائنات۔ والذین کفروا اما انذروا معرضون، جبکہ وہ لوگ جو اس باتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے ان باتوں سے جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا آئندہ، کیا کرنا چاہیے، تو ان چیزوں کو ان سے خبردار کیا جاتا ہے انہیں، تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے بے پرواہی برتتے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات۔
آپ کہیں کہ کیا تم لوگوں نے غور کیا ہے کہ جن سے تم دعائیں کرتے ہو اللہ کے سوا، مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا کچھ بنایا ہے زمین میں سے، زمین کا کون سا حصہ ان کا بنایا ہوا ہے، زمین پر کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے بنائی ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے فاطر السماوات والارض ہے، بغیر کسی شے کے چیزوں کو بنایا ہے، انہوں نے کوئی ایسی چیز بنائی ہے زمین میں؟ اگر بنائی ہے تو ان سے کہیں کہ دکھاؤ مجھے۔ ام لہم شرکن فی السماوات، یا انہوں نے آسمان میں کوئی، آسمان کے بنانے میں کوئی ان کا شراکت ہے، انہوں نے آسمان کے کچھ حصے بنائے ہیں۔ ایتونی بکتاب من قبل هذا واثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر ایسا ہے تو لے کے آؤ کوئی کتاب جو اس کتاب سے پہلے نازل ہوئی ہے، یا آثار کوئی ایسے علم کے ہیں وہ لے کے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی علمی دلیل کوئی ایسی لے کر کے آؤ، یا کسی اللہ کی نازل کردہ کتابیں جو پہلے نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایسی کوئی چیز ہے تو لا کے دکھاؤ مجھے، بتاؤ۔ جو خالق ہے وہی اس بات کا اسے ہی زیب دیتا ہے کہ اسے سوال کیا جائے، جو جس چیز کا خالق ہے۔ اگر کوئی سوال کرنا ہے، اللہ خالق ہے پورے کائنات کے، نہ تم کسی بھی جس کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو انہوں نے نہ زمین کا کوئی حصہ بنایا نہ آسمان کا کوئی حصہ بنایا، سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہی رب ہے، تو اللہ کے سوا دوسرے الہ کیوں بناتے ہو؟ یہ وہ دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی آنکھیں کھولنے کے لیے ایسے لوگوں کی جو اللہ کے سوا اللہ کے مخلوقوں میں سے کسی کی سے دعائیں کرتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، پیر مرید ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، غوث ہیں، ابدال ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے یا رب العالمین، سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے کہ انسان غور کرے، کان، آنکھ اور عقل اللہ نے اسی لیے دی ہے۔ یہ آیت نمبر 4 تھی، آیت نمبر 5 مزید اسی پر بات ہو رہی ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون ہے جو اس سے زیادہ بھٹکا ہوا، بہکا ہوا، بیوقوف ہے، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکار رہا ہو، جو اس کے پکار کو کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں، اس کے پکار کا جواب بھی انہیں اس سے نہیں ملتا، قیامت تک وہ نہیں دے سکتے، اور وہ ان کی پکار سے، ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ کوئی ان سے دعا کر رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، غور کریں، قبروں میں ان کو آواز، ولی اللہ کو آواز دیا جاتا ہے، قبروں میں سوائے ہڈیوں کے ڈھانچے کا اور کیا ہے؟ مرنے کے بعد انسان خود سے غسل بھی نہیں کر سکتا، دوسرے لوگ غسل کرتے ہیں اس کی۔ پتہ نہیں انسان کیوں اتنا بیوقوف ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے لوگ نہ وہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور نہ ہی وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان سے دعا کی جا رہی ہے۔ 5 تھی، مزید اسی پر آیت نمبر 6 بھی ہے۔ وَإِذْ حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ عَدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا حشر کے دن کی طرف اشارہ ہے، تو ایسے لوگ جن سے یہ آج دعائیں کر رہے ہیں وہ ان کے دشمن ہوں گے، جو ان کی عبادت کر رہے ہیں، آج ان سے دعائیں کر رہے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ رکھی ہوئی ہیں، انہیں اپنا الہ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ نہ صرف یہ بلکہ ان کی جو عبادت کر رہے ہیں اس کا وہ صاف انکار کر دیں گے کہ نہیں، یہ تو میری عبادت ہرگز نہیں کر رہے تھے، ظاہر انہیں پتہ ہی نہیں ہے، آج معلوم ہی نہیں ہے، تو وہ انکار ہی کریں گے نا۔ اور جب ان سے کہا جائے گا کہ یہ لوگ تمہاری عبادت کر رہے تھے، تو وہ کب اسے قبول کرنے والے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اللہ ہی کو زیب دیتی ہے، عبادت تو صرف اللہ ہی کی نہیں کی جا سکتی ہے، تو وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 6۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان پر آیات پڑھ کے انہیں سنائی جاتی ہیں، ہاں، ہماری آیات جو بالکل واضح ہیں، قرآن کی آیات بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، ادھر بات کچھ کہی جا رہی ہے معنی کچھ اور ہے اس کا. جیسے ہمارے ہاں اسلام میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ الفاظ کے ظاہری معنی اور ہیں، باطنی معنی اور ہیں. ظاہری معنی تو جو ہیں وہ ہیں، اصل تو معنی اس کے باطنی ہیں. باطنی فرقہ بھی ایک ہے نا ہمارا، آپ کو شاید علم میں ہوگا. ہاں، اور وہ اس کے معنی جو ہے باطنی معنی کیا ہے وہ ہم بتائیں گے. اچھا، آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ سینے سے سینے پہ چلا آ رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے بتایا ہمیں، ہمارے سینے میں ہے، ہم بتائیں گے، آپ کے سینے میں جائے گا. اس قسم کے بکواس کرنے والے اللہ کے دشمن پتہ نہیں کتنے ہیں. جب ان کو یہ سب آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں، یہ انکار کرنے والے اس سچائی کے بارے میں جب ان کے پاس آ چکی کہ یہ جادو ہے، کھلا کھلا جادو ہے. یعنی یہ جادو کیوں کہتے تھے؟ قرآن کے دوسرے مقامات پر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. جادو اس لیے کہتے تھے کہ سننے کے بعد کتنے ہی لوگ تھے جو اس پر یقین کرتے تھے. کتنے ہی لوگوں نے جو ان کا دل صاف تھا، سوچ صاف تھی، عقل سمجھ صحیح سالم تھی، وہ جب قرآن آیا سننے کے بعد انہوں نے ایمان لایا. تو وہ چونکہ وہ ایمان لے آتے تھے تو کہتے تھے کہ جادو ہے، اس لیے لوگ سن کے ایمان لے آتے ہیں. اس لیے اسے سنو ہی مت. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے ہوں تو شور مچاؤ. یہ حرکتیں کیا کرتے تھے. نعوذ باللہ. آیت نمبر 8 ایک اور الزام جو آپ پر کیا کرتے تھے، آپ کو دیا کرتے تھے. ام یقولون افطرا، کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی نے اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑ لی ہیں، اپنی طرف سے یہ باتیں بنا لی ہیں، جو آیات سنا رہے ہیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں. قل ان افتریتہ فلا تملکونی من اللہ شیئا. آپ کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم نے بنایا ہے، اپنی طرف سے گھڑ لی ہے یہ بات، اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ بات اپنی طرف سے بنا لی ہے، تو اللہ کی سزا سے تم میں سے کوئی نہیں ہے جو مجھے بچا سکے گا. ظاہر ہے اللہ کی مجھے سزا دے گی، پھر کوئی نہیں بچا سکے گا مجھے. قرآن کے دوسرے مقامات پر یہ باتیں آ چکی ہیں. کچھ پڑھی ہیں ہم نے، بعد میں پڑھیں گے. اللہ تو ایسی حالت میں جو سزا دیں گے وہ سزا سے کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا. نہیں، اس طرح کے احمقانہ کام کرنے والا میں نہیں ہوں. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف. وہ عالم بما تفیدون فیہ، اور اللہ وہ تو جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، جو تمہاری بھاگ دوڑ ہے، جو تمہاری چالیں ہیں، وہ سب کو اللہ خوب جانتے ہیں. کفا بہ شہیدم بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم. اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تم لوگوں کے درمیان، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، اور بہت رحم فرمانے والے ہیں. بہت معاف کرنے والے، بہت رحم فرمانے والوں کی یہ بات اللہ نے یہ بات یہاں کیوں کہی کہ اپنی تمام تر گناہوں کے باوجود، اپنی تمام تر غلط حرکتوں کے باوجود اگر تم اللہ کی طرف رخ کرو، اللہ سے توبہ کرو، اپنی غلطیوں کے اپنی اصلاح کر لو، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. بار بار یہ بات بھی قرآن میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اللہ کا دروازہ مغفرت کا اور رحمت کا سب کے لیے کھلا ہوا ہے. اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ہاں، اور جو صحیح راستہ ہے اللہ کی ہدایت اسے قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف فرمائیں گے. ایک حدیث بھی آپ جانتے ہیں کہ گناہ کا کرنے والا، گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بالکل معاف کر دیتے ہیں تمام گناہوں کو. یہ آیت نمبر 8. آیت نمبر 9 میں مزید ایک دلیل آ رہی ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیں کہ میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں. وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. ما يفعل بی، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اللہ کیا کریں گے، اور نہ یہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. ان اتبع الا ما یوحى الی،
میں نہیں پیروی کر رہا مگر اس بات کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں سوائے اس کے کہ خبردار کر دینے والا کھلا کھلا واضح طور پر. جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ پیش آنے والا ہے، جو کچھ اللہ نے کرنا ہے اس سے خبردار کر دینا ہے، یہی میرا ہے مشن. آیت نمبر 9 میں جو بات کہی کہ پہلی دلیل تو آپ نے دی کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. ہاں، پہلے بھی رسول آ چکے ہیں اور یہ لوگوں کو پتہ تھا. موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، دوسرے اور رسول آئے، ان کے بارے میں پتہ تھا ان لوگوں کو، تو میں پہلا رسول نہیں ہوں. اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا کیا جائے گا، کیا فیصلہ ہوگا میرے بارے میں، نہ یہ کہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے اللہ، یہ میں نہیں جانتا. میرا تو میں صرف پیروی کر رہا ہوں اس وحی کی جو مجھ پر کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں، کھلا کھلا واضح طور پر بتا دینے والا ہوں جو کچھ آگے ہونے والا ہے. یہاں سے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور نہ تمہارے یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہاں سے ان لوگوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کے جاننے کا میں نے کی تعلیم دینے والے ہیں، نعوذ باللہ، ان لوگوں نے یہاں سے اس میں کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہی جب آپ بالکل نئے نئے نبی تھے. اب پتہ نہیں اور بھی دلائل نے بات اس کے پیچھے لگائی. حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ہرگز نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے. اس کی ایک دلیل بڑی واضح ہے. ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، جن کے ساتھ وہ رہتے تھے، انہوں نے ان کو جب ان کا کفن ہو گئے، پہنا دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ تم پر رحم کرے، میری تو تجھ پر گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارا اکرام ہی کرے گا. یعنی جن کا انتقال ہوا ان کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا اکرام کریں گے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، اس کے علاوہ میں نہیں جانتا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کسی کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کریں گے اس طرح کی بات کرنا غیر درست ہے. کئی بار ہم لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، فلاں جہنمی ہے، فلاں جنتی ہے، وغیرہ وغیرہ. کوئی نہیں جانتا. اور یہاں بھی وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات اللہ نے کروائی کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میں نہیں جانتا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ سامنے رکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں ان سے کہ کیا تم لوگوں نے اس بات پر غور کیا کہ جو کچھ میں آپ تم کو سنا رہا ہوں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو، اور جس کا تم انکار کر رہے ہو، جبکہ اسی کے مثل نازل جب ہوئی کوئی چیز تو بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے اسے اس کی گواہی دی، یعنی اس پر یقین لائے، اس پر مان لیا، تسلیم کیا. انہوں نے مانا اس کو، اسلام میں نے تسلیم کیا اس بات کو، اور تم ہو کہ تم لوگ تکبر سے کام لے رہے ہو. بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتے ایسے لوگوں کو جو ظالم ہیں. جو بات یہاں کہی گئی وہ یہ کہ کیا اس وقت کے لوگوں کو، آج ہم سب کے لیے جو لوگ اللہ کی آیات کو، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، ہاں منہ سے ایسے لوگ ہم میں ہیں جو منہ سے تو نہیں کہتے لیکن اندر سے تسلیم نہیں کرتے. ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. کہ اگر تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر یہ جو کچھ ہے وہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اس کا تم لوگ انکار کر رہے ہو، جبکہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اس جیسے ہی پر ایمان لایا
اور تم تکبر سے کام لے رہے ہیں، ماننے کو تیار نہیں، جان بوجھ کر کے حق کو پہچاننے کے باوجود تم حق سے انکار کر رہے ہو۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں سے ظالم کا معنی کیا ہے، اللہ نے ظالم کنہیں کہا ہے، یہاں سے اس کا بھی پتہ لگتا ہے۔ یہ آیت نمبر 10۔ اس آیت سے ایک اور بحث شروع ہو گئی کہ یہ کس کی بات کی جا رہی ہے۔ میری نظر میں یہ بات اشارہ ہے غالباً موسیٰ علیہ السلام کی طرف، واللہ عالم، اس لیے کہ آگے بات آ رہی ہے اگلی آیت میں۔ آگے اب انشاءاللہ بھی پڑھیں گے ہم لوگ آیت نمبر 11-12 میں۔ آیت نمبر 11، وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیر ما سبقونا الیہ، اور کہا ان لوگوں نے جو انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے جنہوں نے تسلیم کی ان باتوں کو جو اللہ نے نازل کی ہے، ان لوگوں سے یہ کیا کہا کہ اگر یہ اس میں بھلائی ہوتی تو تم ہم سے آگے نہیں نکلتے، یعنی ہم تم سے پہلے اسے قبول کرتے، تو اس میں بھلائی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ان لوگوں نے کہا، کس کو؟ جو ایمان لائے تھے اس ماحول میں۔ آج بھی ایسی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا۔ بہرحال وَإِذْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب ان کو ہدایت سے محروم یہ لوگ ہو گئے تو اس وقت یہ لوگ محروم ہو جائیں گے، اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، پرانے قصے ہیں، گھڑے ہوئی باتیں ہیں۔ اس وقت یہ کہیں گے۔ یہ ویسی بات ہے جیسے وہ لومڑی نے کہا کہ انگور کھٹے ہیں، ہاں محاورہ ہے نا، وہ کوشش کر رہی کسی طرح انگور اس کے منہ میں آئے اچھل اچھل کے، جب وہ اس کے قابو میں نہیں آیا تو اس نے کہا کہ انگور کھٹے ہیں۔ ہاں، پہلے وہ میٹھا سمجھ کے وہ انگور کھانا چاہ رہی تھی، لیکن اب حاصل نہیں ہوا، تو یہاں کچھ ویسے ہی انداز ہے یہاں اس آیت کا کہ ابھی یہ لوگ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ایمان والوں سے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی اگر اس میں خیر ہوتا، بھلائی ہوتی تو تم ہم سے آگے نہیں بڑھتے، ہم سب سے پہلے اسے قبول کرتے۔ ہاں، اور جب انہیں اس بھلائی سے محروم ہو جائیں گے اس وقت یہ کہیں گے کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں، پرانی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں۔ آیت نمبر 12، اور یہاں بات آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام، وَمِن قبل ہی کتاب موسیٰ امامہ و رحمہ، اور اس کتاب سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو رہنمائی کرنے والی تھی اور رحمت تھی۔ وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیہ، اور یہ وہ کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دینے کے لیے ان لوگوں کو جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، راضی خوشی ایمان لا کر کے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ بشارت ہے محسنین کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کن کے لیے بشارت ہے؟ ان لوگوں کے لیے، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر وہ قائم رہے، جمے رہے، اس سے ہٹے نہیں، کسی اور کو رب نہیں بنایا، کسی اور کو الہ نہیں بنایا، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم۔ وہ خوف اور غم دونوں سے اللہ نے انہیں بچا لیں گے، اس لیے کہ انہوں نے حق بات کو تسلیم کیا، اللہ ہی کو اپنا رب مانا، کسی اور کو کے پاس نہ وہ دعا کرنے جاتے ہیں نہ کسی اور سے وہ امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، ان کی تمام تر امیدیں اللہ ہی سے ہیں، ان کی دعائیں اللہ ہی سے ہیں، ان کی محبت اللہ ہی سے ہے، اللہ کو ہی اپنا سب کچھ جانتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے ان اعمال کا جو وہ کریں گے یا جو وہ کرتے رہے ہیں اپنی زندگی میں، ہاں ان کا بدلہ ہوگا۔ تکبر نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیفائن کیا، اس کی تعریف بیان کی، حق بات کو سمجھ لینے کے باوجود تسلیم نہیں کرنا، ہٹ دھرمی۔ ایک بات آپ نے یہ فرمائی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ دوسروں کو اپنے سے کم تر جانا، کسی کو بھی
اپنے سے کم تر جانا، انسانوں میں سے کسی انسان کو بھی یا دوسرے تمام انسانوں کو کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا جاننا، یہ تکبر ہے۔ اور یہ بار بار قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں ماننے والے ہیں، اللہ کے شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں، ہاں، اس لیے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ پھر وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، یہ تکبر ہے، حق بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔